بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و محترم حاضرین سامعین، حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو چند کلمات طیبات آپ کے سامنے تلاوت کیے، یہ کلمات ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت اللہ رب العالمین سے کی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ کے اندر ان دعاؤں کا ذکر ہوا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا
کی کہ مالک تیرے گھر کی اس تعمیر کی شکل میں جو ہم نے خدمت کی اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا، اور پھر اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے اللہ کے فرما بردار بن کے رہنے کی دعا کی کہ پروردگار ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی یہ توفیق عطا فرما کہ ہم مسلمین لک ہماری گردنیں صرف تیرے آگے جھکے، تیرے احکام کی اتباع پیروی اور تکمیل کے لیے ہماری زندگیاں مصرف ہوں، اور وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ میں عبادات کے اور بالخصوص مناسک حج کی تعلیم کے لیے سیکھنے کے لیے بھی دعا فرمائی، اور ایک دعا آپ نے یہ بھی فرمائی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے پروردگار ہماری اولاد میں سے ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرما، یتلو علیہم آیاتک، آگے اس رسول کے جو فرائض منصبی تھے، جو ڈیوٹیز تھی، انہیں بیان کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے پروردگار ایسا عظیم الشان رسول مبعوث فرما یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات تیرے بندوں پر تلاوت فرمائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس اور تطہیر قلوب، ان کے دلوں کو اور ان کے نفسوں کو پاک اور صاف کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوی فرائض اور جو ذمہ داریاں آپ نے بیان فرمائی، یتلو علیہم آیاتک، اس میں سب سے پہلی چیز اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا ہے۔ شہر رمضان شہر قرآن بھی ہے، شہر غفران بھی ہے، بخش و مغفرت کا مہینہ بھی ہے، اور یہ قرآن کا مہینہ بھی ہے۔ بالخصوص شہر رمضان میں قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ امت مسلمہ کا تعلق دیگر مہینوں کی بنسبت وہ بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی مہینوں کی بنسبت رمضان مبارک میں قرآن عزیز کی تلاوت اور جبریل امین کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کا دور کرنا یہ آپ کے معمولات زندگی میں رہا ہے، بلکہ جس سال آپ کا وصال مبارک ہوتا ہے اس سال 2 مرتبہ آپ نے حضرت جبریل کے ساتھ قرآن عزیز کا دور فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید اس لفظ سے ہی لفظ قرآن، قرأ یقرأ قراءۃ و قرآنا، یہ ایک مصدر کے طور پر استعمال ہوا کہ قرآن کا نام ہی قرآن اس بنا پر رکھا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے، جسے سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے پوری دنیا میں، اور پورے عالم انسانیت میں کوئی اور کتاب اس شرف کی حامل نہیں کہ اس کی تلاوت، اس کو پڑھنا، اس کو یاد کرنا، اس کو سمجھنا وہ اتنی کثرت کے ساتھ ہو جتنی کثرت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کے ساتھ اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرنے کے معاملے میں قرآن کے ساتھ جو سلوک اور جو معاملہ کیا جاتا ہے، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ شرف دنیا کی کسی اور کتاب کو حاصل نہیں۔ یہ واحد کتاب ہے جسے ماننے والے بھی پڑھتے ہیں، یعنی اہل ایمان مسلمان بھی اسے پڑھتے ہیں، اور جو اس پر ایمان نہیں بھی رکھتے اسے اللہ کا کلام یا ایک دائمی اور
کلام اللہ کے طور پر اس کو نہیں بھی مانتے، وہ لوگ بھی اس کی کثرت کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور اس کے معارف و حقائق کو اپنی زندگیوں میں اور اپنی ریسرچ کے لیے اس کو بیس بنا کے آگے وہ زندگی میں چلتے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا قرآن عزیز میں ہی فرمان ہے کہ جو دنیا کا اجر و ثواب چاہے گا، دنیا کی فقط کامیابی چاہے گا، ہم اسے وہ بھی دیں گے، اور جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا اجر و ثواب اور آخرت کی کامیابی کی نیت اور ارادہ کرتا ہوگا، ہم وہ بھی اس کو عطا کریں گے۔ یعنی جو قرآن عزیز کی تلاوت یا اس کے ساتھ تعلق سے جو بھی کوئی نیت کرے گا، اگر دنیا کی کامیابی کے لیے اسے پڑھتا ہے تو اللہ اس کی برکت سے اسے دنیا کی کامیابی دے دے گا، اور اگر کوئی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے درجات کی بلندی کے لیے اسے تلاوت کرتا ہے، سمجھتا ہے، سیکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی بھی اسے عطا فرما دے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاریخ آئینہ کے اندر، امت مسلمہ کی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا نام ہوا ہے، جن کی زندگی میں اسی قرآن کی بنسبت سے انہیں ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈالا گیا۔ اس دور میں ایک فتنہ اٹھا کہ قرآن مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے، اور حق موقف یہ ہے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام اس لیے اسے کہا جاتا ہے، اور وہ غیر مخلوق ہے۔ اور یہ جو ہمارے سامنے کاغذ پہ لکھا ہوا الفاظ کی شکل میں اور ایک دو گتوں کے اندر ایک کتابی شکل میں موجود ہے، یہ کاغذ، یہ گتے، یہ الفاظ، یہ مخلوق ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات میں سے یہ چیزیں ہیں۔ اصل وہ کلام اللہ ہے، یہ صرف اس کے نقوش ہے، اصل کلام اللہ ہے تو وہ غیر مخلوق ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو صرف اتنا کہنے پر کہ آپ کہہ دیں کہ یہ مخلوق ہے، آپ کو کوڑوں کی سزائیں اور سخت قسم کے قید و بند کی سزائیں وہ آپ کو دی گئی، لیکن آپ اپنے موقف پر تا دم آخر قائم و دائم رہے۔ آپ کو اس قرآن کی اس حفاظت کے ذمن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور بشارتیں بھی ہوئی، اور خود آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العالمین کا دیدار بھی کیا۔ اپنی جو بھی اس کی شان ہے اس شان کے لائق حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں اس زیارت کے دوران عرض کی پروردگار تیرا قرب پانے والے لوگ کس چیز سے تیرا قرب پاتے ہیں؟ تو رب تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی وجہ سے، اور اس کی بدولت مقربین جو ہے وہ میرا قرب پا سکتے ہیں۔ حضرت امام عرض کرتے ہیں پروردگار کیا اس کو سمجھ کر پڑھنے سے یہ مقام ملے گا یا بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی تیرا قرب حاصل ہو سکتا ہے؟ رب ذوالجلال کی طرف سے جواب ملا جو اس کی تلاوت کرے، چاہے سمجھ کے کرے چاہے بغیر سمجھے کرے، اس کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو کتاب، اس کو کتاب مبارک، کلام مبارک، قرآن مبارک مختلف کلمات سے تعبیر کیا گیا۔ اس کی برکات میں سے یہ بہت بڑی برکت ہے کہ اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور اس کو بغیر سمجھے اس کی تلاوت کرنا بھی ایک حرف پر حضور نے فرمایا کم از کم 10 نیکیاں ہیں۔ اور رمضان مبارک میں آپ جانتے ہیں نیکیوں کی جو شرح ہے، ریٹ ہے، وہ بڑھ جاتا ہے، مقدار بڑھ جاتی ہے۔ تو گویا رمضان میں ایک حرف کی تلاوت پر کتنا اجر و ثواب ملے گا اس کی کوئی
लिमिट्स वो कुरान और हदीस में बयान नहीं की गई। इस किताब के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, अहले ईमान अपनी आंखों को भी इबादत का हिस्सा दिया करो। सहाबा ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आंखों को इबादत का हिस्सा देने का क्या मतलब? तो हुजूर ने फरमाया, कुरान को देख कर पढ़ना ये आंखों की इबादत है। और ये बात भी मुसल्लमा है, हदीस से साबित है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद को जुबानी पढ़ना उसका एक गुना अगर अजर व सवाब है तो उसे देख कर पढ़ने वाले को डबल सवाब मिलता है। एक तो कुरान तिलावत करने का और दूसरा कुरान मजीद फुरकान हमीद की जियारत का। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनकी फकत मोहब्बत के साथ जियारत की गई तो उस देखने पर भी उसी अजर व सवाब मिलता है, जिनमें सर फहरिस्त कुरान मजीद फुरकान हमीद है, बैतुल्लाह शरीफ है, वालिदैन है कि जिनकी जियारत पर हजूर ने एक हदीस में सिर्फ माँ की जियारत के हवाले से फरमाया कि 100 हज का सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अता फरमा सकता है। तो इस हवाले से इस किताब की यत्लू अलैहिम आयातिक तिलावत का जहां तक ताल्लुक है, इसको पढ़ना, इसकी तिलावत करना, जिस बिना पर इसे कुरान कहा गया, उम्मत मुस्लिमा से तकाजा करता है। ये कुरान बहुत सारे इसके तकाजे हैं, उनमें से सबसे इब्तिदाई और सबसे आसान और सबसे हल्का तकाजा ये है कि इसको देखकर इसकी तिलावत की जाए, इसको पढ़ा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह लोहे को जंग लगता है दिलों को भी जंग लग जाता है। और दिलों के जंग की एक और हदीस में वजाहत यूं फरमाई कि जब बंदा कोई गुनाह करता है, कोई बुराई करता है तो उसके दिल पर एक नुक्ता वो लग जाता है। अगर तो वो तौबा कर ले, माफी मांग ले, उस गुनाह से इस्तिग़फ़ार कर ले तो उस नुक्ते को साफ कर दिया जाता है। और अगर वो मुसलसल गुनाह करता रहे तो वो नुक्ते की स्याही फैलती रहती है, हत्ता कि उसके पूरे दिल पर वो छा जाती है। और यही कहीं फरमाया ये रान है, कहीं फरमाया यही दिल का जंग और दिल का आलूदा हो जाना है, हदायत कबूल करने के काबिल न रहना है। सहाबा ने जब हजूर ने ये बात फरमाई कि जिस तरह लोहे को जंग लगता है दिलों को भी जंग लग जाता है, अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिलों का जंग किस तरह दूर होता है? लोहे के जंग को दूर करने के तो तरीके हम जानते हैं, दिलों का जंग किस तरह दूर होता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरतु तिलावतिल कुरान कसरतु ज़िक्रिल मौत, कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत करना, कसरत के साथ अपनी मौत को याद रखना। फरमाया ये दो अमल है जो दिलों के जंग को दूर कर देते हैं। और अगर आप देखें तो बुनियादी तौर पर जब एक बंदा कुरान की तिलावत करता है कसरत से, तो कुरान मजीद में कसरत से आखिरत के अहवाल बयान हुए हैं। जब आखिरत के अहवाल की वो कसरत से तिलावत करेगा तो यकीनन उसे मौत का याद आना एक लाजमी अमर होगा, वो भी उसे खुद बखुद जब आखिरत याद आई तो उसके साथ मौत तो आखिरत का पहला दरवाजा और पहला स्टेप है। तो इस बिना पर कसरत से तिलावत कुरान बंदा मोमिन के दिलों को जंग से पाक करता है, और जिसका दिल पहले ही साफ सुथरा हो उसके लिए फिर और ज्यादा सफाई और ज्यादा अनवार व तजल्लियात की बारिश और ज्यादा लताफत उसके दिल में आ जाती है। इसीलिए उलमाए किराम ने ये बात फरमाई, अगर तिलावत कुरान करने या तिलावत कुरान सुनने से किसी शख्स के दिल को इत्मीनान नहीं, टेस्ट नहीं, मजा नहीं आ रहा तो वो समझे कि उसका दिल बीमार है, उसका दिल जंग नूर है,
اسے چاہیے کہ وہ اس زنگ کو دور کرنے کا تدارک کرے، تب اس کے دل کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے یا سننے سے ایک کیفیت اور ایک ذوق حاصل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کثرت سے قرآن کی تلاوت کی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے صحابہ، آپ کی امت کے کاملین، مقربین اور اولیاء اس صفت سے اور اس عادت سے وہ محروم ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اکثریت کا یہ معمول تھا، اکثریت کا، کہ وہ 7 دن کے اندر قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ اسی لیے قرآن مجید کی 7 منزلیں بنی۔ قرآن کی تقسیم مختلف حوالے سے ہے، مثلا آیات کی تقسیم ہے، رکوع ہے، پا، نصف، 3 پاؤ اور پورا، اس حوالے سے ہے، اور قرآن کی منزلیں ہیں۔ یہ تقسیمات اسی کے پیش نظر بنی ہے کہ جو اگر ایک رکوع روز کا تلاوت کرنا چاہے تو وہ اس کے لیے یہ رکوع بندی کر دی گئی۔ اگر کوئی 4 دن میں ایک پارہ ختم کرنا چاہے تو وہ روز کا 1 پاؤ تلاوت کرے۔ آپ قرآن کے سائڈوں کو دیکھتے ہیں، کہیں الربع، النصف، الثلاثہ، یہ الفاظ لکھے ہوتے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں قرآن یعنی قرآن کے ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا، 1 پاؤ الربع، دوسرا النصف، اور تیسرا یعنی 3 پاؤ الثلاثہ۔ اور جب قرآن کا پارہ ایک ختم ہوا، گویا کہ 4 جو حصے کیے تھے قرآن کے وہ مکمل ہو گئے۔ اسی طرح قرآن کی 7 منزلیں بنائی گئی ہیں کہ جو شخص 7 دن میں قرآن ختم کرنا چاہے وہ ہر روز ایک منزل قرآن کی، یہ قرآن کے نچلے سائڈ پر صفحے کے نیچے آپ دیکھیں تو قرآن کی منزلیں، منزل نمبر 1، منزل نمبر 2، منزل نمبر 3 یہ لکھا ہوا آپ کو ملے گا۔ اور یہ قرآن کی منزلوں کے اعتبار سے تقسیم ہے کہ 7 دن میں اگر کوئی قرآن ختم کرنا چاہے تو 1 منزل روز کی تلاوت کرے گا تو 7 دنوں میں اس کا قرآن ختم ہو جائے گا۔ رمضان مبارک میں قرآن عزیز کی تلاوت کی کثرت کا اہتمام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک رمضان میں 60 قرآن ختم کیا کرتے تھے، اور جو تراویح والا ایک ہے وہ الگ ہے۔ اس کے علاوہ گویا کہ آپ ایک دن میں ایک اور رات میں ایک 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ قرآن عزیز کا ختم فرما لیتے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو ان کی شان تو یہ تھی کہ 2 رکعتوں میں پورا قرآن ختم کر دیا کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف آپ دیکھیں آج تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کا تلاوت قرآن کرنا اور دیگر صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین اور یہ اکرام، ان کا یہ وظیفہ حیات تھا کہ وہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتے تھے اور اس کی برکات سے مستفید ہوا کرتے تھے۔ اب المیہ یہ ہے امت مسلمہ کا کہ اتنی مقدس اور اتنی بابرکت اور اتنی فضائل و برکات سے مزین کتاب ہونے کے باوجود ہمارا ٹائم واٹس ایپ پہ زیادہ لگ جاتا ہے، فیس بک دیکھنے پہ ہمارے پاس ٹائم ہے، روزانہ کی خبریں سننے اور پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وافر ٹائم موجود ہے، ٹاک شو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ اگر نہیں تو قرآن عزیز کی تلاوت، قرآن عزیز کو سیکھنے اور اس کو سمجھنے کے لیے وقت کی قلت جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، ہمیں بہت سارے دیگر کام جو ہے وہ یاد آ جاتی ہے۔ امت مسلمہ کا عمل یہ رہا کہ انہوں نے اپنے راتوں کو اور اپنے دنوں کو تقسیم کر رکھا تھا، اور وہ کم از کم اور کافی گھنٹے 24 گھنٹوں میں سے صرف اس کتاب کی فقط تلاوت پر لگایا کرتے تھے۔ آگے سمجھنا اور اس سے معنی اخذ کرنا، اس سے مسائل کا استنباط کرنا وہ تو ایک الگ معاملہ ہے۔ عام مسلمان کے لیے یہ ایک آسان ترین کام ہے کہ اسے کھولے، ایک روٹین بنا کے اور اس کی ہر روز زیارت کرے اور اس کی تلاوت کرے تو انشاءاللہ العزیز وہ کبھی بھی اس کی برکتوں سے محروم نہیں رہے گا، بلکہ دنیا اور آخرت میں اللہ اس کی برکات سے اس کو مالا مال فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کتاب مقدس سے اپنے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے